میں چاہتی ہوں کہ میری یہ کہانی ہر اس عورت تک پہنچے جو عدالتوں میں حق مانگنے جاتی ہیں، تاکہ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم میری شہزادیوں اور پیارے بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو خوش و خرم اور ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور اس دعا کے ساتھ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو وہ فیصلہ دکھاؤں گی جو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس لیے کہ میرے بچوں کو آج تک اس 4,000 روپے میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ یہ ہے میرے ملک میں ایک اکیلی ماں کی حقیقت۔ میں چاہتی ہوں کہ میری یہ کہانی ہر اس عورت تک پہنچے جو عدالتوں میں حق مانگنے جاتی ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے حقیقت کیا ہے۔ میں نے یہ کیس کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ میرے بچوں کا حق ملے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار ہو۔ جب میں نے یہ کیس کیا تو مجھے بہت امید تھی پاکستان کے قانون سے کہ میرے بچوں کو انصاف ملے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے بچے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار ہوں، لیکن اس کے برعکس مجھے اپنے پاکستان کے قانون سے بڑی ہی مایوسی ہوئی۔ وکیل اپنا پیسہ کھاتے رہے اور جو پاکستان کے قانون نے جو فیصلہ کیا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ میں نے اپنا پیسہ لگایا جو میں نے بڑی مشکل سے بچایا تھا۔ میں نے اپنا وقت برباد کیا، ہر تاریخ پر جا کر گھنٹوں عدالت کے باہر بیٹھی رہتی تھی۔ ہر ایک قدم اٹھانا میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ نہ میں نے تو آج تک صرف کورٹ صرف ٹی وی اور فلموں میں ہی دیکھا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کبھی مجھے بھی جانا ہوگا اور میں بھی اس طرح کے مشکلات کو فیس کر سکوں گی۔ یہ صرف ایک ماں کی ایک اکیلی ماں ہی جانتی کہ وہ کتنی مشکلوں سے ہر ایک جو کبھی پہلے فیس نہ کیا ہو اس چیز کو فیس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے 2 سال تک عدالت کے چکر لگائے، ہر تاریخ میں موجود ہوتی تھی وقت پر، لیکن میرے شوہر وہ ایک دن میں کورٹ میں نہیں آئے۔ کیا انہیں کوئی قانون کا ڈر نہیں تھا؟ کیا ان کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں تھی؟ چلو اگر نہیں ان کو قانون کا ڈر نہیں بھی تھا تو ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ ہمارا قانون کیا ہے کہ ایک اکیلی عورت ہی اس معاشرے میں پستی رہے، حق تلفی بھی اسی کے ساتھ ہوتی رہے، دوسری شادی بھی وہ کرے اور خرچہ بھی نہ دے، بچے بھی ماں سنبھالے اور عورت کو اور اس کے بچوں کو کچھ بھی نہ ملے؟ یہ ہے ہمارا قانون؟ میں آپ سب سے ایک سوال کرتی ہوں۔ میں 2 سال تک انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ آئیں اور بات کریں، شاید ہماری عدالت میرے ساتھ انصاف کرے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہی سوچتی رہی کہ شاید ان کو احساس کمتری کا ایسا شرمندگی کا احساس ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ آتے ہی نہیں تھے۔ 2 سال تک وہ کورٹ میں ایک بار بھی حاضر نہیں ہوا اور ایک دفعہ بھی قانون نے انہیں نہیں بلایا۔ وہ کیس کو ٹالتے رہے۔ وکیلوں کی فیس، کرایہ، ہر چیز میرے سر پر تھی۔ میں اپنے بچوں کو سنبھالوں یا تاریخ پر جا کر ان کا انتظار کروں؟ 2 سال کی خواری، پیسہ بربادی، دماغی سکون برباد کیا، اور پھر فیصلہ آیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، 2 سال کے بعد فائنلی فیصلہ آیا کہ 4,000 فی بچہ۔ کیا یہ مذاق ہے؟ ایک ماں کے ساتھ مذاق تھا کہ 4,000 روپے فی بچہ؟ میں چیلنج کرتی ہوں ہمارے معاشرے میں جو 4,000 کے پیسوں کو انف سمجھتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ 4,000 میں آپ اپنا 1 ویک، صرف بچے بھی نہیں، آپ اپنا ہی خرچہ اٹھا کر دکھائیں مجھے۔ یہ میرے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا گیا۔ میرے بچوں کی فیسیں، کھانا پینا، رینٹ کا گھر، کہاں یہ 4,000 میں ہو جاتا؟ کیا عدالت کو اندازہ نہیں تھا مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے؟ کیا 4,000 روپے میں آج کے دور میں ایک بچے کی اسکول کی فیس، دودھ، کپڑے اور کھانا پورا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جب یہ فیصلہ آیا تو میں کورٹ کے باہر بیٹھ کر رو پڑی۔ مجھے 2 سال کی جدوجہد پر افسوس ہوا، مجھے اپنے بچوں کے مستقبل پر افسوس ہوا۔ کیا ان کا یہ حق صرف اتنا ہی ہے؟ یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ میری محنت کا مذاق تھا۔ یہ تو تھا فیصلہ، مگر اس کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت اب سنیں۔ یہ فیصلہ آئے مہینوں گزر چکے ہیں، میرے شوہر نے آج تک اس فیصلے پر عمل بھی نہیں کیا۔ وہ 4,000 بھی مجھے نہیں ملے، 1 روپیہ بھی ابھی تک ادا نہیں کیا گیا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ 2 سال میں نے کیس لڑا، فیصلہ بھی جو آیا وہ آپ کو بتا چکی ہوں، اور پھر قانون کا بھی کوئی ڈر نہ ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کاغذ کا ایک ٹکڑا ان کی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں کیا کر لیں گی۔ مجھے ان لوگوں پر بھی جو غصہ آتا ہے جو ہمیشہ عورتوں کو برا کہتے ہیں، یہ عدالت کا غلط استعمال کرتی ہیں۔ وہ آ کر دیکھیں مرد کیسے عدالت کے حکم کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور عدالتوں میں بھی ہم عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے وقت کی بربادی اور پیسے کی بربادی کے، اور عورت اکیلے ہر طرف سے لڑ رہی ہوتی ہے۔
ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، ہمارے گھر والے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دیتی ہیں، تو پھر میرے خیال سے جو ہمارے دنیا میں جو کچھ آج کل سوسائڈ کے کیس ہو رہے ہیں، میرے خیال سے پھر تو صحیح ہے نا، پھر یہی کر لینا چاہیے، کیونکہ آگے کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں نے اب رو لیا، دکھ بھی بنا لیا تھا، لیکن بس میں جانتی ہوں یہ جنگ مجھے خود لڑنی ہے، میں اب کسی مرد یا سسٹم پر بھروسہ نہیں کروں گی، میں اپنے بچوں کے لیے خود کھڑی ہوں گی۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی تاکہ آپ کو میرا سچ پتہ چل سکے۔ اگر آپ بھی اس طرح کی جدوجہد کر رہے ہیں تو ہمت مت ہاریں، اپنے بچوں کی خاطر لڑتے رہیں۔ اگر آپ میری اس کہانی سے متفق ہیں تو پلیز سپورٹ کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایک سنگل مدر کی مشکلات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ میں اب آپ کے ساتھ اپنے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی ہوں، جہاں میں صرف اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ارننگ کروں گی اور آپ کو کھڑا ہو کر دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ایک اپنی چھوٹی سی سسٹر کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ کیپ شیئرنگ اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔